اکثریت نے حدیث کے میدان کا بڑا عالم امام شافعی کو مانا. وہ جو امام شافعی تھے، وہ جو امام شافعی جن کو دنیا نے مانا، امام بخاری جیسے بزرگ بھی امام شافعی کو سلام کرتے ہیں. امام شافعی اتنے اونچے مرتبے پر کھڑے ہیں. وہ امام شافعی انہوں نے صرف وہ کتابیں پڑھی تھیں جو امام ابو حنیفہ نے لکھوائی تھیں. انہوں نے صرف ان بندوں سے ملاقاتیں کی تھی جنہوں نے امام ابو حنیفہ سے سیکھا تھا. براہ راست امام شافعی کی ملاقات ابو حنیفہ سے نہیں ہوئی. صرف ان کی کتابیں جو ان کے شاگردوں کو آپ نے لکھوائی وہ پڑھی اور ان کے شاگردوں سے ملاقات ہوئی. لیکن باتیں سنی پڑھی کہ امام ابو حنیفہ دین کیسے سمجھا رہے تھے، کیسے کیسے بتا رہے تھے. پھر یہی امام شافعی امام ابو حنیفہ کی تعریف کرتے ہیں. یہی امام شافعی جو اتنے بڑے عالم ہیں، جن کو دنیا اپنا امام مانے، وہ امام شافعی کہتے ہیں لقد زان البلاد ومن علیہا امام المسلمین ابو حنیفہ. وہ کہتے ہیں، لفظوں کو دیکھیں کیا کر رہے ہیں، بے احکام و آثار و فقہ کا آیات الزبور علی الصحیفہ فما بالمشرقین لہو نذیر ولا بالمغربین ولا بکوفہ فرحمت ربنا ابدا علیہ، رحمت ربنا ابدا علیہ. اس شخصیت پر اللہ کی رحمتیں ہو. کون؟ کہتے ہیں جتنے ملک ہیں، جتنے ملک ہیں، لفظوں پہ غور رکھیے گا، جتنے شہر ہیں اور ان شہروں کے اندر، ان ملکوں کے اندر جتنے لوگ رہتے ہیں، ان سب لوگوں کو زینت بخشی ہے مسلمانوں کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان عظمت مصطفیٰ، نعرہ حیدری. ذرا لفظوں پہ نظر رکھیے گا. جو باتیں میں کر رہا ہوں ان کو ذہن میں بٹھائیے گا. جو اخیر پہ میں نے بات کرنی ہے وہ کچھ اور ہے، جس کے لیے یہ تمہید باندھ رہا ہوں. امام مالک نے ان کی تعریف کی، میں نے پہلے سنایا. یہ اتنا بڑا عالم ہے کہ لکڑی کے ستون کو کہے سونا ثابت کرنا چاہے، کوئی اس کی دلیل کا رد نہیں کر سکے گا، یہ سونا ثابت کر دے گا. امام شافعی جس کو دنیا امام مان رہی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لقد زان البلاد ومن علیہا، یہ دنیا کے ملک، یہ شہر، ان سارے شہروں اور ان کے اندر رہنے والے سارے لوگ، ان کو زینت بخشی ہے مسلمانوں کے امام ابو حنیفہ نے. لفظ کیا ہے؟ امام المسلمین ابو حنیفہ. وہ کہتے ہیں مسلمانوں کا امام، مسلمانوں کا امام. خود شافعی کیا تھے؟ ہاں توجہ رکھنا ہے نا. امام شافعی بھی تو مسلمان ہے نا، امام مالک بھی تو مسلمان ہے نا. تو جتنے بعد کے مسلمان ہیں، امام شافعی ابو حنیفہ کو کیا کہتے ہیں؟ امام المسلمین. جتنے مسلمان ہیں ان سب مسلمانوں کا امام ہے، جسے ابو حنیفہ کہتے ہیں. انہوں نے کہا بے احکام و آثار و فقہ، حکم، حدیث اور فقہ، اس کے ذریعے سے ایسے دنیا کو رونق بخشی ہے جیسے اپنے زمانے میں داؤد علیہ السلام پر اترنے والی کتاب زبور نے رونق بخشی تھی. آیات الزبور علی الصحیفہ، جیسے زبور کی آیتوں نے اپنے زمانے میں دنیا کو رونق. کیا تھی وہ رونق جو زبور نے بخشی؟ ایک جگہ بیٹھ کے داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے ہیں اور ہواؤں میں اڑنے والے پرندے بھی ان کے گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں. جانور جو چر رہے ہیں وہ قریب آ کے بیٹھ جاتے ہیں. پہاڑ جو ارد گرد ہیں ان میں سے بھی اللہ اللہ کی آوازیں سنائی دینے لگ پڑتی ہیں، اس لیے کہ داؤد زبور کی تلاوت کر رہے تھے. نقشہ بدل جاتا تھا. زبور کی آیتیں جیسے دنیا کو زینت دے رہی تھیں، کہا ابو حنیفہ ایسے مسلمانوں کو زینت دے رہا ہے، سجا رہا ہے، سجا رہا ہے.
فما بالمشرقین لہو نذیر. یہ امام شافعی کی اپنی کتاب ہے دیوان الشافعی، جس کے اندر یہ شعر لکھے ہوئے ہیں ان کے. فما بالمشرقین لہو نذیر. دونوں مشرق، دونوں مشرق کا لفظ پہلے عرض کر چکا ہوں. سردیوں میں سورج کے نکلنے کا مقام الگ ہوتا ہے، گرمیوں میں سورج کے نکلنے کا مقام الگ ہوتا ہے. اس اعتبار سے دو مشرق، یعنی مشرق والا ساری سائڈ. فما بالمشرقین لہو نذیر. مشرقوں میں، دونوں مشرقوں میں کوئی ابو حنیفہ کی مثال نہیں ہے. ولا بالمغربین ولا بکوفہ، اور کوئی دونوں مغربوں میں کوئی ابو حنیفہ کی مثال نہیں ہے، نہ پورے کوفے میں کوئی ابو حنیفہ کی مثال بیٹھی. اب یہ بات بڑی عجب ہے، یہ بات عجب ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرکز کوفہ تھا. آپ سے پہلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں عبداللہ ابن مسعود کو تبلیغ کے لیے کوفہ بھیجا تھا، جنہوں نے یہاں ہزاروں شاگرد علم سے مالا مال کر دیے تھے. اور جب حضرت علی تشریف لائے تھے اپنے دور خلافت میں کوفہ، ہزاروں کے حساب سے عبداللہ بن مسعود کے شاگرد کوفے کی سرحد پر آ کر مولا علی کا استقبال کر رہے تھے، جنہیں دیکھ کر کہا تھا مولا علی نے، کیا بات ہے ابن مسعود کی، عبداللہ ابن مسعود نے اس بستی کو عالموں سے بھر دیا ہے. اتنے عالم استقبال کے لیے آ گئے. وہ کوفہ جو علم سے بھرا ہوا تھا، جس میں جگہ جگہ عالم جہاں بیٹھے تھے، امام شافعی کہتے ہیں پورے کوفے میں بھی ابو حنیفہ کی کوئی مثال نہیں ہے. لسانی شخصیت. اب آپ نے تعارف دیکھ لیا. میں نے دو تعارف ابھی تک آپ کے سامنے پیش کیے. وقت مختصر ہے، لمبی کہانی کی طرف جا نہیں سکتا. چلتے ہیں تھوڑا سا آگے. امام طحاوی رحمت اللہ علیہ یہ امام شافعی کے پیروکار ہیں. پہلے ایک وقت ان کو مانتے تھے، ان کے پیچھے چلتے تھے، ان کی فقہ، ان کے اجتہادات کے پیچھے چلتے تھے امام شافعی. پھر ایک وقت آیا انہوں نے امام شافعی کی پیروی کو چھوڑ دیا. یوں سمجھے، میں لفظ آسان کر دوں، امام شافعی کی مریدی کو چھوڑ دیا اور امام ابو حنیفہ کے مرید بن گئے. مرید روحانی اعتبار سے، یعنی یہ بیعت والا سلسلہ نہیں ہے، یہ ماننے کے لیے کہ ان کے پیروکار بن گئے. اب امام طحاوی خود کمال درجے کے بزرگ ہیں. جو کتابیں ہیں نا امام طحاوی کی، ان میں وہ یہ نہیں لکھتے کہ یہ حدیث امام بخاری کی کتاب میں ہے یا یہ حدیث امام مسلم کی کتاب ہے، یوں نہیں لکھتے. وہ اسی طرح اپنی کتابوں میں حدیثیں لکھتے ہیں جیسے امام بخاری مسلم لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھ سے میرے استاد نے بتایا، انہیں ان کے استاد نے بتایا، انہیں ان کے استاد نے بتایا، انہیں فلاں صحابی نے بتایا، انہیں محمد عربی نے بتایا، سند کے ساتھ. خود محدث ہے عظیم قسم کا امام طحاوی. امام شافعی کی مریدی کو چھوڑا، ابو حنیفہ کے مرید بن گئے. کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا کیا؟ امام شافعی بہت بڑے عالم ہیں، آپ نے ان کی مریدی کو چھوڑ کر، ان کی یہ شاگردی کو چھوڑ کر، ان کی پیروی کو چھوڑ کر امام ابو حنیفہ کے پیچھے آپ لگ گئے. کہنے لگے بات یہ ہے، میں نے ایک فتویٰ پڑھا ہے امام شافعی کا. فتویٰ یہ تھا، پوچھا یہ گیا تھا کہ اگر ماں کے پیٹ میں بچہ ہو اور ماں مر جائے، ماں کے پیٹ میں بچہ ہو اور ماں مر جائے، تو اب کسی نے پوچھا تھا فتوے میں کہ کیا کیا جائے. امام شافعی نے فتویٰ دیا تھا ہم میت کی بے حرمتی نہیں کر سکتے، بچے کو ماں کے ساتھ ہی قبر میں دفن کر دیا جائے. فتویٰ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بات کو سمجھ گئے؟ امام شافعی کا فتویٰ کیا آ رہا ہے؟ کیونکہ میت کی بے حرمتی کرنا جائز، پیٹ چیریں گے تو میت کی بے حرمتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میت کی ہڈی توڑنا ایسے ہی ہے جیسے زندہ کی ہڈی توڑنا. ایسا ہی گناہ ہے مردے کی ہڈی توڑنا جیسے زندہ کی ہڈی توڑنا. یہ حدیث ہے. اب امام شافعی کے سامنے یہ حدیث ہے.
وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اس طرح مسئلہ ہے تو ہم میت کی بے حرمتی نہیں کر سکتے، بچے کو ماں کے پیٹ میں ہی رہنے دیا جائے اور دفن کر دیا جائے قبر میں۔ امام طحاوی نے دیکھا کہ یہ فتویٰ ہے امام شافعی کا، اور مجھے تو سارے لوگوں نے بتایا یہ ہے کہ جب تم پیدا ہونے والے تھے تم ماں کے پیٹ میں تھے اور تمہاری ماں مر گئی تھی۔ اگر میری ماں مر گئی تھی تو فتویٰ امام شافعی کا جو ہے اس کے مطابق تو مجھے اپنی ماں سمیت قبر میں ہونا چاہیے تھا۔ نہیں سمجھے آپ بات کو؟ سمجھ گئے؟ ماں کے پیٹ میں میں تھا اور ماں مر گئی، اور امام شافعی کا فتویٰ کیا ہے؟ بچے کو ماں سمیت قبر میں دفن کر دیا جائے۔ تو اس فتوے کے مطابق تو مجھے قبر میں ہونا چاہیے تھا، مجھے تو امام شافعی کا فتویٰ مار چکا تھا، پھر میں کس کے فتوے سے بچا ہوا ہوں؟ یہ کس نے کہا میری ماں کے بارے میں کہ اس کا پیٹ چیرو اور بچہ نکالو، جب شافعی کا فتویٰ یہ تھا کہ ماں سمیت دفناؤ؟ مجھے کس کے فتوے کے مطابق پیٹ میں سے نکالا گیا؟ پتا چلا یہ فتویٰ ابو حنیفہ کا تھا۔ ابو حنیفہ نے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا ماں مری ہے، بچہ پیٹ کے اندر زندہ ہے، ہم ایک مردے کی خاطر زندہ کو مار نہیں سکتے۔ قرآن یہ کہتا ہے جس نے ایک انسان کو زندگی بخشی اس نے پوری انسانیت کو زندگی بخشی۔ فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جیسے کہ اس نے پوری انسانیت کو زندگی دی تو اسے زندگی دینی ہے۔ یہ بچہ زندہ ہے، پیٹ چیرا جائے، بچے کو نکالا جائے۔ امام طحاوی کہنے لگے میری زندگی